آج ایک بہن کی مجھے کال آئی اور وہ مجھے کہنے لگی کہ وہ کسی شخص سے بے انتہا محبت کرتی تھیں۔ ان کے ساتھ ان کا تعلق 5 سال تک رہا۔ پیار محبت کی باتیں کی گئی، شادی کے دعوے کیے گئے اور عمر بھر ساتھ نبھانے کا بھی وعدہ کیا گیا، لیکن آخرکار کیا ہوا کہ وہ شخص انہیں چھوڑ کر چلا گیا اور وہ اتنی ڈپریشن میں، اتنی اذیت میں چلے گئی ہیں کہ انہوں نے 3 دفعہ خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح میری پچھلی ویڈیو کے اوپر مجھے ایک بہن کا کومنٹ ریسیو ہوا کہ ان کے شوہر نے انہیں طلاق دے دی ہے، لیکن وہ اپنے شوہر کو بلا نہیں پا رہی ہیں۔ وہ کیسے اس اذیت سے نکل سکتی ہیں؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں محبت ہو جاتی ہے، محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں ہم لوگ، لیکن ہمارے یہ نظریات کہ اس کے بغیر جینا ممکن ہی نہیں، ایسا لگنا کہ اب جو ہمیں تکلیف اور جس کرب سے ہم گزر رہے ہیں ہم سے کیسے نجات پا سکتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ جو میں نے باتیں کی یا ان کو جس طرح سے میں نے سمجھایا، جو چیزیں میں نے ان کے ساتھ شیئر کی، وہی چیزیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنے لگی ہوں۔ اس لیے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ بھی ایسی حالات سے، ایسے واقعات سے یا ایسے وقت سے گزر رہے ہیں کہ آپ کسی کو بلا نہیں پا رہے ہیں، تو اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی تمام تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ تو سوال ان کا یہ تھا کہ وہ کیسے اس کرب سے، اس اذیت سے جو ہے نا وہ نجات پا سکتی ہیں۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ ہمیں کبھی کبھار محبت ہو جاتی ہے۔ اس چیز سے جتنا بھی انکار کیا جائے اتنا ہی جھوٹ ہے کہ ہم کسی سے محبت نہیں ہوتی۔ میں جانتی ہوں آپ تھک چکے ہیں، ہمت جواب دے گئی ہے، حال دل کسی کو بھی آپ بتا نہیں سکتے ہیں، کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے کہ دل کی کیفیت کیا ہے، اذیت کو بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اذیت کن حدوں سے گزر رہی ہے یہ سب کو بتانے سے آپ قاصر ہیں۔ آنکھوں کے گرد آئے ہلکے بتانے لگ گئے ہیں کہ آپ بہت تکلیف میں ہیں اور ساری ساری رات سو نہیں پاتے ہیں، اور آپ اپنے دل کا حال کسی بھی انسان کو بتا نہیں پا رہے ہیں، اور آپ اپنے دل کا حال کسی شخص سے نہیں کہہ پا رہے، آپ اپنی اذیت کسی سے بیان نہیں کر پا رہے، کیونکہ آپ کو اس بات کا خدشہ ہے، اس بات کا خطرہ ہے، آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ آپ کی اذیت کا مذاق اڑایا جائے گا، لوگ آپ کو تکلیف دیں گے اور آپ کی تکلیف کا مذاق اڑائیں گے۔ تو بس ایک ہی کام کیجیے نا کہ خدا کے قدموں میں گر جائیے، مصلی پر بیٹھ جائیں، خدا سے خدا کو مانگیے، خدا سے کہیں کہ یا باری تعالیٰ، تو نے صبر کرنے کا حکم دیا تھا، ہم تیرے حکم کے پابند ہیں، تو نے کہا تھا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، لیکن اگر دل جواب دینے لگ جائے، ہمت جواب دینے لگ جائے اور دل صبر سے لبریز ہو چکا ہو، دل کا پیمانہ صبر سے بھر گیا ہو اور اس پیمانے کے اندر سے صبر جھلکنے لگا ہو، اذیت جھلکنے لگ جائے، تو مولا ہم تیرے سے رحم نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ ہم تجھ سے تیری محبت نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ مالک ہم تجھ سے تیری رحمت نہیں مانگیں گے تو اور کس سے مانگیں گے؟ تو رحمان و رحیم ہے، تو کہتا ہے کہ ہو جا تو چیزیں ہو جاتی ہیں، تو ارادہ کرتا ہے اور چیزیں واقع ہو جاتی ہیں، تو کسی شخص کے دل کو اگر بناتا ہے تو اس کے دل کو بدل بھی سکتا ہے۔ اے مالک، ہم تیرے آگے التجائیں پیش کرتے ہیں کہ ہماری ان تکلیفوں کو دور فرما دیجیے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا میرے رب کے پاس لڑکوں کی کمی ہے؟ کیا میرے اللہ کے پاس اپنے پیارے بندوں کے لیے لڑکیوں کی کمی ہے؟ کیا محبت صرف ایک ہی شخص پر ختم ہو گئی، اور ایک ایسا شخص جس نے آپ کو برباد کر کے چھوڑ دیا، جس نے آپ کو اذیتوں سے آپ کا واسطہ ڈلوا دیا، کیا وہ شخص آپ کے قابل تھا؟ کیا وہ شخص آپ کی محبتوں کے قابل تھا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ابھی بھی اس کا انتظار کرنا چاہیے؟ کیوں نہیں سمجھتے ہیں آپ اس بات کو کہ جو شخص آپ کو اذیتیں دے کر چلا جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے تحفہ ہیں، وہ انعام ہیں کہ اللہ رب العزت اب آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اللہ آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں، ایک محبت کا واقعہ، ایک چھوٹی سی محبت کی کہانی۔ لیکن کیا ہوا کہ ان کے شوہر وفات پا گئے اور وہ انتہائی اذیت و تکلیف میں گر گئی۔ انہیں ایسا لگا کہ زندگی اب ختم ہو گئی، دنیا ہی ختم ہو گئی۔
وہ اتنی پریشان تھی، اتنی بدحال تھی کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی اور اپنا حال دل ان کو سنایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے کہا کہ یہ دعا اپنے ذکر اور اذکار میں شامل کر لو، صبح شام اسی دعا کو پڑھتی رہو، اللہ ان قریب تمہیں تمہاری اس اذیت سے نکال دے گا اور تمہیں زندگی کی رنگینیوں میں واپس لے آئے گا۔ اور وہ دعا کیا تھی یہاں بھی میں آپ کو وہ لکھ کے بتا دوں گی۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب وہ دعا پڑھتی گئیں تو کیا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے بہترین ذات کا رشتہ آ گیا، اور حضرت ام سلمہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ تو کہتی تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے شوہر سے بہتر تو اس دنیا میں کوئی نہیں، کون مجھ سے شادی کرے گا، کون مجھے ان جیسی محبت کرے گا۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو یہ دعا سکھائی تو اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آ گیا، تب حضرت ام سلمہ کو یقین ہوا کہ یہ دعا واقعی کسی معجزے سے کم نہیں ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ایک چیز چھینتا ہے تو اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بھی زیادہ بہترین چیز عطا کرتا ہے، کہ اللہ کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہو سکتے، تو آپ دنیا کی ہر تکلیف سے نجات پا جائیں گے۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم نم آنکھوں سے آسمان کی جانب دیکھتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، اللہ واقف ہے تمہاری ہر تکلیف اور ہر پریشانی سے، اللہ کو اندازہ ہے کہ جب تم صبر کرتے کرتے تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، اور امید رکھنے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں چھوڑتا۔ جانتے ہو تم ہاس کیوں ہو؟ کیونکہ تم ہر بار صبر کر لیتے ہو، تم شکوہ نہیں کرتے، تم خود کو بدل رہے ہو، تمہاری تنہائی میں رب سے باتیں ہوتی ہیں، تم نے مقصد حیات کو جاننا شروع کر دیا ہے، تمہاری امید اللہ سے ہے ان حالات میں جب کچھ بھی تمہارے حق میں نظر نہیں آتا، کیونکہ تمہیں اللہ نے چن لیا ہے، اور جن کو وہ چن لیتا ہے ان کو خاص کر دیتا ہے۔ اور آخر میں جاتے جاتے میرے ساتھ اس دعا پر آمین کہہ دے جائیے۔ کسی کی آمین پر اللہ کن فرما دے۔ یا اللہ، ہم آپ سے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ آپ ہمیں پریشانیوں، مشکلوں، مصیبتوں، محتاجوں، بیماروں، تنگ دستی، بے بسی اور دور حاضر کے فتنوں سے محفوظ فرما لیجیے۔ ہمارے دل اور دماغ کو اتنی وسعت عطا فرمائیے کہ ہم ان مشکلات سے نکلنے کی تدبیریں کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔